کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی اگر اس مہینے میں دینا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اس مہینے کے اندر اگر 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دیں گے تو اللہ 70 روپے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کے اندر غفلت نہ کریں۔ لوگ عموماً کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، ہمارے پاس تو 7 تولے سے کم سونا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو یاد رکھیں زکوٰۃ کے اندر 4 چیزیں نصاب میں شامل ہیں، یا 7.5 تولے سونا ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس نقدی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کسی کے پاس بینک میں یا گھر کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے یا ان میں سے کسی کے پاس کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں اور سب چیزوں کو ملایا جاتا ہے، یعنی سونا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، تھوڑی سی چاندی پڑی ہے، کوئی مال تجارت کچھ پڑا ہے، اسی طرح کچھ نقدی پڑا ہوا ہے، ان ساروں کو ملائیں تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہو جاتے ہیں تو اس بندے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی صاحب نصاب بنے ہوئے اگر اس شخص کو سال گزر گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا فرض ہے، اور اللہ جل شانہ نے جہاں نماز کا حکم دیا وہاں اکثر اوقات اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو اس لیے علماء فقہاء مفسرین کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اللہ جل شانہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے نمازی حضرات جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم۔ فرمایا جو گمان کرتے ہیں اور مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو خرچ نہیں کریں گے تو ہم امیر رہیں گے، وہ مال کے اندر بخل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، تو قرآن کریم نے کہا بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم، یہ ان کے لیے بہت بری بات ہے، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے اور سمجھتے ہیں مال ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامہ، قیامت کا دن ہوگا وہ مال ان کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور اللہ جل شانہ فرمائے گا یہ توق وہ تمہارا مال ہے جس کے اندر تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ وقت آ جائے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص تھے جو حضور کی بارگاہ کے اندر آتے تھے، بیٹھتے تھے، غریب تھے، نادار تھے، کچھ پاس نہیں تھا، حضور کی بارگاہ کے اندر دعا کر عرض کرتے یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ جل شانہ مجھے بھی مال عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام قطع سالبہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سالبہ اللہ نے جتنا دیا اس پر شکر ادا کرو۔ بار بار حضور کی بارگاہ کے اندر التجا کی یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ مال عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ نے بہت زیادہ بکریاں عطا فرمائی۔ سالبہ اتنے امیر ہو گئے کہ مدینہ سے ان کو جانا پڑا، مدینہ کے باہر جا کر ان کو اپنا ڈیرا بنانا پڑا۔ اللہ نے مال اتنا دے دیا، ان کی بکریاں ہو گئی، پھر گئے ہو گئی، بہت زیادہ مال آ گیا۔ پہلے 5 وقت کے نمازی تھے، ہر وقت مسجد کے اندر گیا کرتے تھے، مال آیا اب نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی، مال نے گمراہ کر دیا، پھر آہستہ آہستہ جمعہ بھی چھوڑنے لگے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سالبہ کی طرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا، کہا جا کر زکوٰۃ وصول کرو۔ جب سالبہ کے پاس مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دوسرے صحابی پہنچے تو انہوں نے حساب کتاب کیا تو بہت زیادہ بکریاں بن رہی تھیں، ہزاروں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے بکریاں زکوٰۃ کے اندر بن رہی تھی، کیونکہ بہت زیادہ اونٹ بھی تھے ان کے اور ان کے پاس گائے بھی تھی، بکریاں بھی تھیں۔ تو انہوں نے جب حساب کتاب لگایا تو وہ بہت زیادہ ہوگا کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پیغام بھجوایا کہ میں خود آؤں گا اور آ کر زکوٰۃ دوں گا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ سالبہ کہتا ہے کہ میں خود آ کر زکوٰۃ دوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا ویحک یا سالبہ، سالبہ جو ہے وہ بدبخت ہو گیا ہے، سالبہ پر افسوس ہے، وہ بدبخت ہو گیا، اللہ جل شانہ کی ناراضگی اس کے اوپر آ گئی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات کی، کسی نے جا کر بتایا سالبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے متعلق یہ کہا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا، اس پر افسوس ہے، سرکار نے تمہارے اوپر افسوس کیا ہے۔ تو ان کو خیال ہے ہاں میں میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، غریب تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا ہے اور آج میرے پاس اتنا مال ہے۔
پھر حضور کی بارگاہ میں زکات لے کر آیا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں سالوا، اب تیرا مال جو ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے مال سے اللہ زکات وصول نہیں فرمائے گا۔ حضور کی منتیں کر کر سرکار نے وہ مال واپس کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر بھی انہوں نے زکات دی، حضرت صدیق اکبر نے بھی وصول نہ کی، حضرت عمر نے بھی وصول نہ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کا وصال ہوا اور مال سارا کا سارا پیچھے رہ گیا۔ تو اس لیے وہ وقت آ جائے کہ اللہ جل شانہ ہم سے سوال کرے کہ ہم نے تمہیں وقت دیا تھا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرمائے اب یہ وہ مال ہے جو تمہارے گلے کے اندر توق کی صورت میں ڈالا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر تمہارے پاس مال تھا، اللہ تم سے مانگتا تھا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم زکوٰۃ کو چکی سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو اس سے ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی، اللہ فرماتا ہے تم اللہ کو قرضہ دے رہی ہو، جتنا مال دو گے اللہ جل شانہ تمہیں اس سے زیادہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ کئی گنا اضافی واپس لوٹائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کسی کا قرض رکھتا نہیں ہے، اللہ قرض واپس کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جن لوگوں کی زکوٰۃ بنتی ہے اگر زندگی میں حساب لگائیں، ایک سال جس کی لاکھ بنی اگلے سال اللہ اس کو اتنا مار دیتا ہے 2 لاکھ 10 لاکھ بن جاتی ہے۔ یہ زندگی کے اندر عموماً مشاہدہ ہے، اس لیے جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں اور کوشش کریں اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، 5 وقت کی نمازیں جو ہیں پابندی کے ساتھ ادا کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر نماز تراویح جو ہے اس کا بھی اہتمام کریں، اور سوشل میڈیا سے جتنا ہو سکے دور رہیں، قرآن کریم کی تلاوت ذکر اذکار کے اندر مصروف رہیں۔ جتنا آپ سوشل میڈیا سے دور رہیں گے آپ اللہ کے قریب جائیں گے، اور اللہ صبغت اللہ کا رنگ ہم سب کے اوپر چڑھے گا۔ دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔